وكان الله بكل شيء عليما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا خاتم النبیین. بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار جہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است. اسلام میں با اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما حب آل محمد است صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ فضل، اس کی رحمت، اس کی توفیق سے آج ہم سب جمعۃ المبارک کے ایک پاکیزہ پر نور لمحات میں شریک ہے. خالق کائنات جل وعلا ہم سب کی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. الحمدللہ ماہ محرم الحرام شریف جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ تھا گزر گیا. اس پورے مہینے میں آپ حضرات کے سامنے شان اہل بیت، فضائل اہل بیت اور مقصد شہادت اور اس ثانیہ کا ہمارے لیے اس ثانیہ کے سے پیغام کیا ہے، وہ ساری باتیں ہم نے پورے مہینے میں کی. یہ سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. آج کل کے حالات کے مطابق جس عنوان پر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ بات کی جائے، کیونکہ حالات ایسے چل رہے ہیں، اسی موضوع کا انتخاب کرتے ہوئے آج آپ کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے چند ایک گزارشات پیش کر کے اپنے گفتگو کو ختم کروں گا. اور ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں، ہمارے بچوں کے ذہنوں میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے. یاد رکھیے یہ بات، اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت کے سلسلے کو شروع فرمایا
حضرت آدم علیہ السلام سے۔ وہ ابو البشر ہے، پہلے انسان ہے۔ اللہ نے نبوت کی جو ابتدا کی، نبوت کے محل کی پہلی اینٹ، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ پھر یہ نبوت کا سلسلہ چلتا رہا، ہر دور میں مختلف انبیاء تشریف لاتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہے، آپ تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، حضرت جناب یعقوب، جناب یحییٰ، جناب یوسف، حضرت عیسیٰ تک۔ پھر اللہ نے آخری نبی ہونے کا تاج، ختم نبوت کا جو تاج ہے، وہ آپ کے اور میرے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر رکھ کر اللہ نے اعلان فرما دیا، وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ میرا محمد آخری رسول بھی ہے اور آخری نبی بھی ہے۔ ہم نے ختم نبوت کا تاج اپنے محبوب کے سر پہ رکھ دیا ہے، لہذا حضور کے بعد کوئی نبی قیامت تک آ سکتا نہیں۔ اللہ نے نبی بنائے، اب مومن کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اللہ نے نبی بھیجنے اور بنانے بند کر دیے۔ توجہ فرمانا آپ، اب اللہ نے نبی بھیجنے اور نبی بنانے بند کر دیے ہیں، تو اللہ کے بندے وہ ہیں جو نبی ماننا انہوں نے بند کر دیا ہے۔ میں یہ پھر جملہ دہراتا ہوں، اللہ نے نبی بنانے بند کر دیے اور اللہ کے بندوں نے نبی ماننے بند کر دیے۔ لہذا آج اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نبی ہوں، وہ جھوٹا کذاب اور دجال تو ہو سکتا ہے، وہ کبھی نبی ہو سکتا نہیں، کیونکہ اللہ نے نبوت کے بات کو ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بند کر دیا ہے، لہذا حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ یہ وہ عقیدہ ہے، اس کو ماننا فرض ہے۔ آپ میری بات پہ دھیان دیں، یہ ایسا عقیدہ ہے جو ایمان کے لیے ضروری ہے۔ کتنا ضروری ہے ایمان کے لیے؟ جتنا اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ضروری ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین ماننا اسی طرح ضروری ہے۔ نماز کی طرح نہیں، یہ میری بات توجہ کے ساتھ سننے، ایمان میں جس طرح نماز فرض ہے، ختم نبوت کا عقیدہ اس طرح فرض نہیں، کیونکہ نماز نہ پڑھنے والا بھی کافر نہیں، اور عقیدہ ختم نبوت یہ تو بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، کافر ہو جاتا ہے اگر بندہ حضور کو خاتم النبیین نہ مانے۔ جس طرح اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ایمان کے لیے ضروری ہے، ایسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا اسی طرح ضروری ہے۔ ایمان اتنی اہم چیز ہے، ایمان کی خاطر جان، مال،
اولاد، ہر چیز اگر فنا ہو جائے، اگر ایمان بچ جاتا ہے تو سودا گھاٹے کا نہیں ہے۔ ایمان کے لیے ختم نبوت کا عقیدہ اتنا ضروری ہے۔ اگر ختم نبوت کے عقیدے کے لیے آپ کی جان، مال، عزت، اولاد جاتی ہے تو زمانے کے ہر مومن نے سب کچھ لٹا کر بھی عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے اوپر ان کا ایمان تھا، اور کبھی اس کے بارے میں انہوں نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ اور اس میں شک انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ فتویٰ سنیں آپ اور میں جس امام کی تقلید کرتے ہیں اس امام کو کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا یہ فتویٰ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نبی ہوں، توجہ فرمانا، آج اگر کوئی شخص جھوٹا ہو چاہے وہ یہ کہے کہ میں نبی ہوں، اور آپ اس کو کہیں کہ تیرے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، آپ دلیل مانگے، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ جو دلیل مانگنے والا بندہ ہے نا یہ کافر ہو جائے گا۔ آپ نے صرف اتنا پوچھا کہ دلیل کیا ہے، یعنی آپ باہر نکلتے ہیں، آپ سے کوئی بندہ کہتا ہے جھوٹا کذاب کہ میں آخری نبی ہوں، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ دلیل کیا ہے، کافر ہو جائے گا بندہ۔ کیوں؟ اس لیے آپ نے دلیل طلب کی مجھ سے۔ دلیل تو تب پوچھی جاتی ہے جب آپ کو شک ہو، توجہ فرمائیں، دلیل تو تب پوچھے نا جب آپ کو شک ہو، تب بندہ دلیل پوچھتا ہے۔ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے اس میں مومن کے لیے شک نہیں ہے، پک ہی پک ہے۔ اور یہی ہمیں سبق دینا چاہیے اپنی اولادوں کو بھی، اپنے شاگردوں کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی، کہ حضور نبی ہے تو آخری نبی ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ قرآن کتاب ہے تو آخری کتاب ہے، اور یہ امت آخری امت ہے۔ نبی، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں، اور اس امت کے بعد قیامت تک کوئی دوسری امت نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ ایسا ہے، قرآن مجید قرآن رشید میں جا بجا اس کے تذکرے موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور سے پہلے باقی سارے نبیوں کو بھیجا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ نے سارے نبیوں کو بھیجا، سارے نبی دنیا میں تشریف لائے، اور آ کر حضور کی آمد کی خوشخبری دیتے ہوئے تشریف لائے۔ ہمارے بعد ایک نبی ہوگا، نام احمد بھی ہوگا، نام محمد بھی ہوگا۔ حضور کی خط خال، حضور کے تذکرے، حضور کے اوصاف تورات میں، زبور میں، انجیل میں، ہر صحیفہ آسمانی میں حضور کے کمالات موجود تھے۔ ثم جاءکم، پھر جب وہ تمہارے اندر رسول آ جائے، اللہ نے ہمارے آقا کے بارے میں ارشاد فرمایا، اے نبیو، اگر وہ تمہارے اندر وہ رسول آ گیا، مصدقا لما معکم، وہ کوئی نئی بات لے کر نہیں آئے گا، وہ تمہاری بھی تصدیق کرے گا۔ تمہارا حق بنتا ہے اس رسول کے اوپر، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے ضرور میں ضرور اس نبی پر ایمان بھی رکھنا ہے اور اس نبی کی مدد بھی ضرور کرنی ہے۔ اب جو میں لفظ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے آقا مولا تشریف لائے، مصدقا لما معکم، حضور سارے نبی جتنے تھے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، حضور سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے، حضور نے سب نبیوں کی تصدیق فرمائی۔ سب کی کیا فرمائی؟ تصدیق۔ آسان الفاظ میں یہ کہوں، حضور نے آتے ہی بتایا
کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی آئے سارے کے سارے سچے نبی تھے، لہٰذا ہم نے مان لیا اور ہم مانتے ہیں کہ حضور سے پہلے جتنے نبی ہیں وہ سارے سچے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنے محبوب کی زبان کے اوپر اعتماد ہی بڑا ہے۔ توجہ فرمائیں، جب حضور نے فرما دیا اب معیار کیا بنا؟ سچا نبی کون ہوگا اور جھوٹا کون ہوگا؟ قرآن مجید کا فیصلہ ہے، جس کی تصدیق حضور کرتے جائیں گے وہ سچا ہوتا چلا جائے گا، اور جس کی تصدیق حضور نہیں کریں گے وہ بعد میں آ کر اگر وہ دجال اور کذاب ہو کر جھوٹا ہو کر یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، وہ جھوٹا کذاب اور لعنت کا مستحق تو ہو سکتا ہے، کبھی بھی آخری نبی نہیں ہو سکتا۔ قیامت تک ختم نبوت کا جو تاج ہے وہ اللہ نے ہمارے آقا مولا کے سر کے اوپر سجا دیا ہے۔ جس کی حضور تصدیق فرماتے جائیں گے ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے چلے جائیں گے۔ یقین کیجئے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کیسے قرآن مجید کے بہترین الفاظ ہیں۔ آپ تھوڑا اس کے اوپر توجہ، والذین یؤمنون، سورۃ البقرہ کے شروع میں ختم شریف کے اندر جو پڑھے جاتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو محبوب آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی قرآن پر بھی ہمارا ایمان ہے، وما انزل من قبلک، اور جو قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل کی گئی ہیں ہمارا اس کے اوپر بھی ایمان ہے۔ تورات اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی وحی ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے، وحی الہی ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، وحی الہی ہے۔ ہم ساری گزشتہ کتابوں کو بھی مانتے ہیں، وہ ساری اللہ کی طرف سے وحی الہی ہے۔ قرآن مجید اللہ کی آخری وحی ہے، لہذا جب حضور پر وحی آ گئی اب وحی کا دروازہ بند ہو گیا۔ جب حضور پر وحی ہو گئی اب قیامت تک کسی نبی پر وحی نہیں ہوگی، کوئی کتاب قیامت تک نہیں آئے گی۔ ہم جتنی بھی کتابوں کو مانتے ہیں وہ وحی کی وجہ سے مانتے ہیں۔ جب وحی ہی ختم ہو گئی تو اللہ کی آخری وحی قرآن ہے، اللہ کا آخری نبی محمد رسول اللہ ہے، اور حضور کی آخری امت آپ اور میں ہیں۔ یہ آخری امت ہے۔ اس میں آپ تھوڑا سا یہ لطیف بات سمجھیں، ختم نبوت کی حفاظت یہ امت کی ذمہ داری تو ہے ہی صحیح، اگر امت نے یہ ذمہ داری نہ نبھائی ختم نبوت کے عقیدے کے لحاظ سے، یاد رکھیے اس ختم نبوت کا سب سے بڑا محافظ رب ہے۔ ختم نبوت کا سب سے بڑا محافظ اللہ ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ فرماتا ہے محبوب ہم تیری حفاظت فرمائیں گے۔ کیسے؟ قرآن مجید کے بڑے پیارے لفظ ہیں، اللہ فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو حضور کا محافظ کون ہے بھلا؟ توجہ فرمائے، آپ تھوڑا بولے اللہ۔ حضور کا محافظ کون ہے؟ اللہ۔ اب ایک اور آیت دیکھیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ فرماتا ہے محبوب تیرے اوپر جو کتاب قرآن مجید ہے نا، وانا لہ لحافظون، اس کی حفاظت بھی میں رب خود کروں گا۔ قرآن کا محافظ بھی اللہ، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا۔ حضور کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا۔ اب بات کو سمجھے، قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئی، جتنی بھی کتاب، تورات، زبور، انجیل، وہ ساری اللہ کی کتابیں تھیں، مگر اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں دی۔ بولے تھوڑا، اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری
تورات اللہ کی کتاب ہے، اے اللہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری تیری ہے؟ فرمایا نہیں، تمہاری ذمہ داری ہے۔ زبور تم نے حفاظت کرنی ہے، انجیل تم نے حفاظت کرنی ہے۔ فرمایا قرآن، اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن مجید کی حفاظت میں خود رب کروں گا۔ ایسا کیوں ہے؟ یہی لفظ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ تورات، زبور، انجیل کتابیں الہی ہے، مگر اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ قرآن کلام الہی ہے، اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، سب سے پہلے جو نازل ہونے والی کتاب ہے تورات، اللہ فرماتا کتاب میری ہے، لیکن حفاظت کی ذمہ داری میری نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ تم نے حفاظت کرنی ہے، نبی اور اس کی امت نے حفاظت کرنی ہے۔ اگر کوئی کمی پیشی ہو گئی، رد و بدل ہو گیا، بعد میں کتاب بھیجوں گا، نبی بھیجوں گا، اس پرانی رد و بدل کی تصحیح ہو جائے گی۔ اگر بعد والی کتاب میں بھی کوئی تبدیلی آئی، کوئی رد و بدل ہوئی، حفاظت میں کمی ہوئی، بعد والی کتاب آئے گی، وہ اس حفاظت کو پورا کر دے گی۔ پہلی کتاب میں کمی ہوگی، بعد والی کتاب پورا کر دے گی، بعد میں نبی بھی آئے گا، کتاب بھی آئے گی، کمی پوری ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھنا، کتابوں میں آخری کتاب قرآن مجید ہے، اور نبیوں میں آخری نبی محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر قرآن میں تبدیلی ہو گئی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری نہ ہوئی، تو پھر قیامت تک دین ختم ہو جائے گا۔ جنہیں قرآن کے بعد تو کسی کتاب نے آنا نہیں، اور حضور کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، لہذا ختم نبوت کی حفاظت بھی میں خدا کروں گا، اور قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ لہذا ثابت ہوا اگر کوئی آدمی قرآن میں رد و بدل کرے گا یا ختم نبوت کے عقیدے میں رد و بدل کرے گا، وہ خود تو مٹ جائے گا، مگر عقیدہ ختم نبوت کا بگاڑ کچھ نہیں سکے گا، نہ قرآن کا بگاڑ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں کا محافظ رب ہے۔ جب رب زندہ ہے تو قیامت تک ختم نبوت کا عقیدہ بھی چمکتا رہے گا، اور قیامت تک قرآن کے الفاظ بھی چمکتے رہیں گے۔ لہذا یہ آیت ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ کا آخری کلام قرآن ہے۔ توجہ ہے یہ کہیں آپ حضرات کی؟ اللہ کا آخری کلام کیا ہے؟ قرآن۔ اللہ کی آخری وحی قرآن ہے۔ پھر سننا، اللہ کی آخری گفتگو قرآن ہے۔ اللہ نے پہلے بھی کلام کیا تورات میں، پھر کلام کیا زبور میں، پھر کلام کیا انجیل میں، لیکن اللہ نے جب قرآن کے ذریعے کلام فرمایا محبوب بس جب یار سے بات ہو گئی تو بات ختم ہو گئی۔ توجہ فرمایا، مزہ آ گیا بھائی، جب یار سے بات ہو گئی تو بات ختم۔ اب تیرے بعد تیرا رب کسی سے بات نہیں کرے گا، لہذا یہ آخری وحی ہے۔ پہلے میں اپنے آپ کو منواتا تھا، سارے نبیوں کو بھیجا، اے نبیوں لوگوں کو کہو مجھے مانو، سارے نبی مجھے منواتے آئے۔ اے نبی آخر میں نے تجھے بھیجا ہے تاکہ بس اب جو تجھے مانے وہ مجھے مانے۔ توجہ فرمائیں، بات ہو گئی بات۔ اب میں نے اپنے آپ کو نہیں، بس تو ہی کافی ہے۔ جو تجھے مانے گا وہ صراط مستقیم پر ہے، جو تجھے نہ مانے وہ جہنمی ہے۔ پتہ میرا آخری فیصلہ تو ہے، لہذا جس نے تجھے مان لیا اس نے مجھے مان لیا۔ جب ہم نے آخری بات تجھ سے کلام کر لیا، یار کے ساتھ گفتگو کے بعد وحی ختم۔ آخری وحی قرآن ہے، آخری نبی محمد رسول اللہ ہے، اور آخری امت آپ اور میں ہے۔ اس عقیدے کو سمجھنا ایک مومن کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ عقیدہ تھا
صحابہ شہید ہوئے، تابعین شہید ہوئے اسی عقیدے ختم نبوت کے اوپر۔ آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں، حضور کے دور میں جتنی جنگیں ہوئی، بدر، احد، خندق، جتنی بھی جنگیں ہوئی حضور کے دور میں، جتنے صحابہ شہید ہوئے ان سب کی تعداد کم ہے۔ صرف ایک جنگ جو ختم نبوت کے حوالے سے ہوئی تھی اس میں صحابہ کرام کی تعداد سب سے زیادہ ہے، ایک جنگ میں سب کی تعداد زیادہ حضور کے بعد۔ اور اس مسئلے میں صحابہ نے کبھی لچک نہیں دکھائی۔ ختم نبوت کے مسئلے میں، یہ اتنا حساس مسئلہ ہے ختم نبوت کا مسئلہ، وہ کیسے؟ حضور کے بعد خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بنے افضل الخلق بعد الانبیاء جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ خلیفہ بنے۔ اب نوجوان میری باتوں پہ تھوڑا دھیان دیں گے۔ حضور کی وفات کے بعد، زہری وفات کے بعد، جب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے، لوگ مرتد ہو گئے۔ آپ ظاہر ہے جب گھر کا بڑا چلا جائے شیرازہ بکھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ مرتد ہو گئے، مسلمانوں میں کئی لوگ مختلف ہیلے بہانے، حتیٰ کہ ایک گروہ کھڑا ہو گیا جو کہ زکوٰۃ کے منکر تھے، منکرین زکوٰۃ۔ یہ حضور کی وفات کے بعد صدیق اکبر کے دور میں کون سے بڑا منکرین زکوٰۃ الگ گروہ بن گیا۔ اپنی مرضی ہے، جب امیر چلا گئے، ہر کارکن کہتا ہے میں ہی امیر ہوں، انہوں نے کہا کہ ہم نماز تو پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، حج بھی ادا کریں گے، مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اب یہ ایک فتنہ تھا، لیکن صدیق اکبر اس میں بھی کھڑے ہو گئے چٹان کی طرح۔ اس کے الفاظ ہے، حضرت عمر کو بھی چھڑکا تھا، صدیق اکبر کو نے اتنے سخت الفاظ کہے تھے، صحابہ کہتے تھے اس وقت ہمیں پتہ چلا اگر حضور کے بعد جانشینی کا صحیح حقدار ہے وہ جناب ابو بکر صدیق ہے۔ یعنی کئی فتنے کھڑے ہو گئے، لیکن ان تمام فتنوں میں جب صدیق اکبر نے سختی فرمائی نا، سخت لہجہ اختیار کیا، اور کرنا بھی چاہیے، ابھی دین کی بنیاد ہے، حضور چلے گئے، آج انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ہے تو کل روزے کا انکار کریں گے، پھر نماز کا انکار کریں گے، دین کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ لہذا فرسٹ امپریشن ان دا لاسٹ امپریشن، پہلا تاثر ہی آخری تاثر ہوتا ہے۔ چٹان کی طرح کھڑے ہو گئے، مگر کچھ صحابہ تھے جو مشورہ دے رہے تھے صدیق اکبر کو، تھوڑا نرمی کرے، آپ تھوڑا سا تو نرمی کرے نا، ابھی ہمارے پاؤں مضبوط نہیں ہوئے۔ صحابہ کے دلوں میں حضور کا غم ہے کہ چلے گئے، زکوٰۃ ہی نہیں دیتے نا، کوئی بات نہیں، نماز روزہ حج و زکوٰۃ کی تو پابند ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اگر ہم نے ان کے خلاف جنگ کی کافی نقصان ہوگا۔ مشورہ دے رہے تھے صحابہ کہ تھوڑی حکمت عملی اپنائیں، حالات اچھے نہیں ہیں، آپ تھوڑا نرمی کریں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے تو تھوڑی دیر کے لیے نرمی کریں، بعد میں دے دیں گے۔ لیکن یاد رکھیے جب مسیلمہ کذاب، جب ختم نبوت کا فتنہ اٹھا، کہا میں آخری نبی ہوں، اب مصطفیٰ کریم کے سارے صحابہ کھڑے ہو گئے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا ملک متحمل نہیں ہے، حالات اچھے نہیں ہے، سارے صحابہ ایک زمان ہو گئے، تلوار کس لی، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان نے بتایا جب حالات ٹھیک نہ ہو تو ہم حالات کو نہیں دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے تو رسالت مآب کو دیکھیں گے، ہم محمد کی ذات کو دیکھیں گے۔ جنگ کی، صحابہ شہید ہوئے، تابعین شہید ہوئے، مگر قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا مومن گنہگار ہو سکتا ہے لیکن ختم نبوت کا کبھی گردار ہو سکتا نہیں۔ یہ وہ جماعت ہے جس کے بارے میں کہا گیا یہ نجوم ہدایت ہے، ہدایت کے ستارے ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے جن سے اللہ بھی راضی ہے اور اس کا رسول بھی راضی ہے۔ یہ جماعت کے صحابہ صفات پہ بیٹھ کر، شاگرد کس کے تھے؟ حضور کے،
روک کر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، صفہ سے بڑھ کر کوئی مدرسہ نہیں، صحابہ سے بڑھ کر کوئی جماعت نہیں، اور حضور سے بڑھ کر کوئی استاد نہیں۔ صحابہ نے وہاں شہید ہوئے، کیوں؟ ختم نبوت کی خاطر، اور دنیا کو بتا دیا ختم نبوت کا مسئلہ اتنا حساس ہے کہ اس میں تھوڑی سی بھی لچک کی گنجائش نہیں ہے۔ حضور بیٹھے تھے مسجد نبوی میں، کیا دیکھا؟ حضرت عمر تورات پڑھ رہے تھے۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ تورات۔ کبھی کبھی ہوتا ہے مطالعے کا شوق، ہمارے لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے، بھی میں مطالعہ کر رہا ہوں۔ آپ کچھ پڑھے ہوئے بھی ہیں؟ نہیں جی، میں فلاں بندے کی کتاب کو پڑھ رہا ہوں۔ آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ آپ سنی کی کتاب کو بھی پڑھ رہے ہیں، دیوبندی کی کتاب کو بھی پڑھ رہے ہیں، وہابی کی کتاب کو بھی پڑھ رہے ہیں، شیعہ کی کتاب کو بھی پڑھ رہے ہیں، تو آپ گمراہ ہوں گے۔ پھر جس مسلک کے ساتھ ہے آپ اسی کی لٹریچر کا مطالعہ کریں۔ آپ عالم ہے ہی نہیں، ایک دن درس نظامی نہیں کیا تو آپ ساری کتابوں کو سامنے رکھ کر آپ موازنہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کباڑا کریں گے اپنے ایمان کا۔ تو جو آدمی، میں تو کھلے دل سے کہتا ہوں، اگر سنی ہے اس کو چاہیے کہ سنی علماء کا بیان سنے اور انہی کی کتابیں پڑھے۔ اگر جو دیوبندی ہے، دیوبندی علماء کی کتاب سنے، انہی کا مطالعہ کرے۔ نہیں تو پھر وہ کہاں کی طرح ہو جائے گا، کبے کی طرح، نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا، اپنے ایمان کا کباڑا کر بیٹھے گا۔ حضرت عمر تورات پڑھ رہے تھے، حضور گزرے، آپ نے دیکھا حضرت عمر کے ہاتھ میں تورات ہے، حضور ناراض ہوئے، چہرہ جو ہے نا وہ غصے سے لال ہو گیا حضور کا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، بس کچھ ورقے آ گئے تھے تورات کے، میں نے کہا تھوڑا پڑھو دیکھو تو صحیح ہے کیا۔ حضور اتنے ناراض ہوئے، فرمایا لو کان موسیٰ حجر لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج اس تورات کے نبی حضرت موسیٰ بھی ہوتے، ان کے ہاتھ میں جو کتاب ہوتی وہ قرآن ہی ہوتی۔ آج اگر حضرت موسیٰ زندہ ہوتے، ان کے ہاتھ میں جو کتاب ہوتی وہ میری اتباع کرتے، وہ قرآن پڑھتے۔ کیا مطلب؟ عمر یہ دور تورات کا نہیں ہے، یہ دور قرآن کا ہے۔ آگے جو حضور نے لفظ کہے وہ بڑے شاندار لفظ تھے، آقا کریم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا عمر تم تورات پڑھ رہے ہو، انکم حظی من الامم، بے شک تم ساری امتوں میں سے میرے حصے میں آئے ہو۔ توجہ فرمائے گا، بے شک تم ساری امتوں میں، اللہ تجھے جناب آدم کا امتی بھی بنا سکتا تھا، جناب ابراہیم کا امتی بھی تو بن سکتا تھا، جناب موسیٰ، عیسیٰ، یعقوب، یوسف، یحییٰ، زکریا، کسی کا امتی بن سکتا تھا، لیکن عمر اپنی شان دے، انکم حظی من الامم، بے شک تم امتوں میں سے میرے حصے میں آئے ہو، وَأَنَا حَظُّكُمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، میں سارے نبیوں میں سے تمہارے حصے میں آیا ہوں، لہٰذا عمر تورات کو چھوڑ، جب میں تمہارے حصے میں ہوں تو تمہارے سامنے قرآن ہونا چاہیے یا میں محمد کا فرمان ہونا چاہیے۔ لہٰذا اگر آج کوئی آخری نبی ہو کر دعویٰ کرے کہ میں آخری نبی ہوں لہٰذا تم ہمارا کلمہ پڑھو، مومن کی جان، مال، عزت چلی جائے، مگر مومن کبھی بھی ہم حضور کے حصے سے الگ نہیں ہوں گے۔ ہم آخری نبی کے امتی ہے، پھر بھی جان جاتی ہے تو جائے۔ یہ کانا، دجال، مرزا، قادیانی کبھی بھی مومن اس کو نبی تسلیم نہیں کرے گا۔ مومن کا یہی نظریہ ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اس حساس مسئلے میں پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سب سے پہلے نکلے تھے مرزے کے خلاف۔ اس نے کہا کہ ہے آپ نے مبلغ، تاجدار گولڑا پیر سید میر علی شاہ صاحب نکلے۔ آپ نے فرمایا کیا مناظرہ کرنا ہے ہم نے؟ بس قلم رکھو، تو بھی قلم رکھتا ہوں میں بھی۔ جس کی قلم خود بخود چلنے لگے گی وہ سچا ہوگا، جس کی قلم رک گئی وہ جھوٹا ہوگا۔ مگر وہ ایسا لانتی تھا،
وقت پر نہ آیا، مریدین کہنے لگے حضور وہ تو اس کی بدبختی کے نہیں آیا، لیکن اگر وہ آ جاتا کیا آپ کا قلم واقعی خود بخود لکھتا؟ پیر میرنی شاہ صاحب ہنس پڑے، فرمایا تم بھولے ہو، میں نے یہ بات اپنی طرف سے تھوڑا کہی ہے، میں نے یہ جو بات ہے میں نے کوئی اپنی طرف سے نہیں کہی۔ جب اس نے چیلنج کیا تھا میں گھر میں تھا، رات کو تاجدار گولڑا کہتے ہیں گولڑے شریف میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، فرمایا اٹھ مہر علی، اے میرے بیٹے میری ختم نبوت پہ حملہ کیا ظالم نے، جا کر اپنی قلم رکھ، تیری قلم چلنے لگے گی اور قلم ہی نہیں چلے گی، مہر علی آج تو جیسے کہتے جائے گا میرا رب ویسے ہی کرتا چلا جائے گا۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو جب پتہ چلا 100 سال کی عمر پیر سید جماعت علی شاہ کی ہاتھوں میں راشا تھا، 100 سال کی عمر، جب پتہ چلا کہ نارو باغ میں قادیانیوں کا مبلغ آ رہا ہے، آپ نے بیٹے کو کہا کہ میری چارپائی اٹھاؤ اور ناروال کی جامع مسجد میں لے جاؤ۔ کہنے لگے ابا جی آپ تو چل ہی نہیں سکتے، چارپائی؟ فرمانے لگا چارپائی کیا ہوا؟ جماعت علی زندہ ہے، مر تو نہیں گیا نا؟ توجہ فرمائے، ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے اور جماعت علی شاہ بیٹھا رہے۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ کو چارپائی پہ ناروال لایا گیا اور آپ نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا تھا اگر مومن تحفظ ختم نبوت نہیں کر سکتا حضور کی ختم نبوت پہ کہ عقیدے کی رہنمائی اور اس کا تحفظ نہیں کر سکتا تو مومن کو مر جانا چاہیے۔ مومن گناہگار ضرور ہوتا ہے، کبھی بارگاہ رسالت کا غردار نہیں ہوتا۔ لہذا اس عقیدے کی حساسیت کو سمجھے سلام پیش کرتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو کو، جس نے 7 ستمبر میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں جس وقت چاروں طرف سے قادیانی مرزائی تھے، آخری نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی اسمبلی میں ختم نبوت کے بل پر دستخط کر کے سارے قادیانیوں کو کافر قرار دیا تھا۔ جب بڑے شخص اقتدار پر ہوتا ہے نا، اس کی چھوٹی سی بات کبھی کبھی اس کے لیے بارگاہ رسالت میں شفاعت کا سبب بن جاتی ہے۔ بھٹو میں اگرچہ اس لفظ میں کوئی جاذبیت نہیں، ذوالفقار علی میں تو ہے نا، اور قرارداد کو پیش کرنے والے سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے امام انقلاب الشاہ امام احمد نورانی صدیقی تھے، جنہوں نے قرارداد کو پیش کیا۔ صدیق اکبر کی اولاد میں سے ہے امام نورانی، اور دستخط کیے تھے بھٹو نے۔ پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی، چھوٹا سا ملک ہے، قادیانیوں کو آئین پاکستان کی روشنی میں کافر قرار دے دیا۔ اب لہذا نہ تمہاری اسمبلی بچے گی نہ یہ بھٹو بچے گا۔ اس وقت اس بھٹو نے جو جذباتی تقریر کی، میں سمجھتا ہوں اس کی گرج مدینے میں بھی پہنچی ہوگی۔ بھٹو کہنے لگا ٹھیک ہے یہ جو منصب ہے آتے جاتے رہتے ہیں، آج کرسی ہے تو کل نہیں ہے، اگر میں مر گیا قبر میں پہنچا جناب محمد رسول اللہ کو کیا شکل دکھاؤں گا؟ مجھے میری کرسی کی پرواہ نہیں، لہذا آج کے بعد آئین اور پاکستان کی روشنی میں مرزائی قادیانی کل بھی کافر تھے اور آج بھی کافر ہے۔ اللہ نے اس کے ایک دستخط کی وجہ سے پوری اسمبلی کو بارگاہ رسالت میں سرخرو کر دیا تھا۔ بڑا بندہ آج وہ بھٹو نہیں ہے، وہ قبر میں ہے، لیکن پلٹ کر جب 7 ستمبر کا دن آتا ہے منبر و محراب پر سیاست اپنی جگہ، مگر حضور فرماتے ہیں جو بندہ میری ختم نبوت کا تحفظ کرے گا قیامت تک اس کا نام روشن ہوگا۔ آج وہ لعین، وہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ جس نے ان کی کہ جو ہے وہ ختم نبوت کے خلاف بل پاس کیے، ظالم تو بھی نہیں رہے گا، نہ یہ تیری کرسی رہے گی، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ مر کر جب رسالت باب میں پہنچے گا کیا شکل دکھائے گا؟ لہٰذا ایک مومن کو ہر چیز میں وہ کمپرومائز کر سکتا ہے، لچک دکھا سکتا ہے۔ ختم نبوت کے حوالے سے مومن کبھی بھی پیچھے ہٹ سکتا نہیں ہے۔ ایک مومن کا یہی عقیدہ ہے، حضور نبی ہے، آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ قرآن وحی ہے، آخری کتاب ہے، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے۔ یہ امت آخری امت ہے، اس امت کے بعد قیامت تک کوئی امت نہیں آئے گی۔
انشاءاللہ ہم اس موضوع کو آگے بھی بڑھاتے چلے جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات محترم، آپ حضرات جیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت